اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر۔ السلام علیکم۔ آج ویڈیو دیکھ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ ربیع الاول کا چاند دیکھ کر۔ اگر آپ سورہ فاتحہ والا یہ وظیفہ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ دو نفل پر مشتمل یہ وظیفہ اگر آپ اس طرح سے کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کی جو بھی خواہشات ہوں گی ان کو پورا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ایک سچا واقعہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی جس سے آپ کو ضرور آئیڈیا ہو جائے گا کہ بے شک اللہ کریم جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرنے والے، اور اس طرح سے اللہ کریم راستے پیدا فرماتے ہیں کہ آپ کا غما بھی نہیں ہوتا ہے جب کوئی سچے دل سے اللہ کریم کو پکارتا ہے۔ ویڈیو کو غور اور توجہ سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن آ رہا ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ بڑا ہی فضیلت برکت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اسی مہینہ میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اس دن میں اللہ تعالیٰ نے تمام ماؤں کو بیٹے عطا فرمائے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کی ہر دعا ہر حاجت کو اپنے نبی کے صدقے ضرور قبول فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی اسی مہینہ میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال بھی اسی مہینہ میں ہوا۔ ربیع الاول کے مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ ربیع الاول کے مہینہ میں اگر آپ وظائف پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بے شمار فیاض اور برکات آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس بتائے گئے طریقہ کار سے نفلی نماز کا اہتمام کرتے ہیں جو آپ سے ذکر کی جا رہی ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ کو آپ کچھ اس طرح سے پڑھیں گے جس طرح سے آپ کو بتایا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم آپ کو 700 سال کی عبادت کا ثواب بھی عنایت فرمائیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی ہی پیاری جو ہے وہ دعا ہے، بڑی ہی پیاری خوبصورت یہ جو نوافل کا اہتمام ہے یہ اتنا پیارا ہے کہ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ آپ کو 7 کے عدد کے مطابق مل جاتا ہے۔ آپ کو اللہ کریم ہر وہ چیز عطا فرمائیں گے جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک واقعہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص گاڑی سے اترا، بڑی تیزی سے ہوائی اڈے کی جانب لپکا۔ جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا اور اسے ایک کانفرنس میں شرکت کرنی تھی جو اس کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ جلدی جلدی جہاز میں پہنچ کر اپنی مقررہ نشست پر بیٹھا۔ ابھی جہاز اڑنے کے بعد کچھ ہی دور گیا کہ اچانک اعلان ہوا، آسمانی بجلی کے کڑکنے اور تیز اور طوفانی بارش کی وجہ سے انتظامی آلات میں خلل واقع ہو گیا ہے، لہٰذا جہاز کو نزدیک ترین ہوائی اڈے میں اتارا جا رہا ہے۔ وہ جہاز سے اترتے ہی ہوائی اڈے کے عملے کے منتظم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں ایک جانا مانا عالمی ڈاکٹر ہوں، میرے لیے میرا ایک ایک منٹ انسانوں کی جانوں کے برابر قیمت رکھتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں 14 گھنٹے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں۔ کارکنوں میں سے ایک بولا، جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب، اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو ایک گاڑی کرائے پر لے کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیے، یہاں سے گاڑی میں وہ مقام 3 گھنٹے پر ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اس نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن یہاں بھی قسمت کام نہ آئی۔ موسلا دھار بارش اور جکڑ آڑے آئی اور وہ سفر جاری نہ رکھ سکا۔ ابھی راہ میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے پھر ہی رہے تھے کہ احساس ہوا کہ ہم تو راستہ گم گئے ہیں۔ نا امیدی کے ساتھ آگے چل ہی رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹے سے گھر پر نظر پڑی۔ اس طوفان میں غنیمت جان کر نیچے اترا اور جا کر دروازہ بجایا۔ آواز آئی، جو کوئی بھی ہے اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اندر ایک بڑھیا زمین پر جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، ماں جی اجازت ہے آپ کا فون استعمال کر لوں؟ بڑھیا مسکرائی اور بولی، بیٹا کون سا فون، یہاں تو نہ بجلی ہے نہ فون، لیکن تم بیٹھو، سامنے چائے رکھی ہے، پیالی میں ڈالو اور پی لو، تھکن محسوس ہو رہی ہوگی، دور ہو جائے گی، کھانے کو بھی جو کچھ بھی ہے وہ رکھا ہوا ہے، کھا لو تاکہ اگلے سفر کے لیے بدن میں طاقت آئے۔ ڈاکٹر نے بڑھیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالی میں چائے ڈالی اور پینے میں مشغول ہو گیا۔ جبکہ بڑھیا نماز اور دعا میں مشغول تھی، اچانک بجلی کوندی تو اس کی نظر پڑی کہ یہ بڑھیا جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کی بغل میں ایک بچہ بھی کمبل میں لپٹا پڑا ہے جسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتی جا رہی تھی۔ جب کافی دیر بعد بڑھیا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو
ڈاکٹر نے کہا میں آپ کے اس اخلاق اور لطف و کرم کا نہایت ہی مشکور ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ کے اخلاق حسنہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہوں گی۔ بڑھیا بولی نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم راہگیر ہو، راہگیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے، میں نے تمہارے لیے بھی دعا کی ہے، خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے میری ہر دعا سنی ہے، بس ایک دعا کی قبولیت میں شاید ابھی کچھ دیر ہو۔ ڈاکٹر نے پوچھا کون سی دعا؟ بڑھیا بولی یہ جو بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ادموہا پڑا ہے میرا پوتا ہے، نہ اس کی ماں زندہ رہی نہ باپ، اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کوئی موذی مرض ہے جس کا وہ علاج نہیں کر سکتے، کہتے ہیں ایک ہی ڈاکٹر ہے بڑا نامی گرامی، کیا نام بتا رہے تھے اس کا؟ مجھے نام نہیں یاد آ رہا۔ ہاں ڈاکٹر ذیشان، وہ اس کا آپریشن کر سکتا ہے، لیکن میں بڑھیا کہاں اس تک پہنچ سکتی ہوں، لے کر جاؤں بھی تو پتہ نہیں قبول کرے گا یا نہیں، میری تو خیر ہے بیچارہ بچہ خوار ہو جائے گا، بس اب اللہ ہی سے امید ہے کہ وہ میری مشکل آسان کر دے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا خدا کی قسم آپ کی دعا نے ہوائی جہاز کو نیچے اتار لیا، آسمان پر بجلیاں گنوا دی، مجھے رستہ بلوا دیا تاکہ میں یہاں تک چلاؤں۔ خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا کہ خدا ایک دعا کو اس طرح قبول کر سکتا ہے، اپنے بندے کے لیے یوں اسباب فراہم کر سکتا ہے۔ بے شک جو بھی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے رب الاول کا چاند نظر آتے ہی آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، 2 نفل اور سورۃ الفاتحہ والا، انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے اور اسی طرح سے آپ کی بھی عرضی سنی جائے گی، لیکن ہمیشہ کی طرح یقین آپ کا کامل ہونا چاہیے۔ تو آپ نے جب نظر آ جائے رب الاول کا چاند تو آپ نے پہلے دن سے لے کر 10 ربیع الاول تک آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، اس طرح سے کہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ آپ یہ نماز اگر آپ رات کے وقت میں پڑھ لیں، اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ذکر کروں کہ چاند کا دیکھنا لازم نہیں ہے، جیسے آپ کو خبر ملے کہ چاند نظر آ گیا تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، کس طرح سے کہ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 700 برس کی عبادت کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہیں پر آپ نے بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے، دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگنی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جب پیارے آقا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین خاتم المرسلین اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب سے اتنا پیار ہے کہ جو بھی اس کی محبت میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ یہ نوافل ادا کر لیں اور جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر یقین کے ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔